الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف و توصیف بزرگ بڑھائے. بعد اور درود و سلام نازل آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، جن کے انتھک محنتوں اور کوششوں سے آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، جس کے بنا پر آج ہم اپنے آپ کو اسلام کا داعی، اسلام کا لمبردار اور مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے جو ہم کو رہنے سہنے کا گھر اور رہائش میسر کیا ہے، وہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑی عطاؤں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے. گھر اور سکونت کی یہ جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی عظیم نعمت ہے، جو شاید ہماری ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ہمارے خیالات سے دور ہو جاتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ بالکل ہم کو اپنے دادا اور پردادا سے یہ سب چیزیں ملتی ہوئی آ جا رہی ہے، اور انسان کو اس کو بھولنے کی وجہ اس کی عام عادات اور مانوسیات کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم تعنیکم ویوم اقامتکم. اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے نا سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 80 کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے. پرانے زمانے کے اندر لوگ جو ہے اس طرح سے رہا کرتے تھے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن میں بھی. جب انسان سفر کرتا ہے، جب یا کہیں سے آتا ہے، جیسے کہ پرانے زمانے لوگ خادم بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، تو یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمت جو ہے نشاور کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے. پھر سے اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے بندوں پر احسان کا ذکر کیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مستقل گھروں میں اور عارضی رہائش گاہوں سے نوازا ہے اللہ رب العالمین نے. اور مستقل گھر شہر اور بستی والوں کے لیے ہے، اور جبکہ عارضی گھر شہر جو صحرا کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ہے. انسان اپنے گھر میں آ کر زندگی کی مصروفیات سے سکون پاتا ہے. گھر ہی وہ زندگی ہے، جگہ ہے جہاں انسان اپنے کام سے تھکا مند آ کر کے وہاں اس کو سکون ملتا ہے اور کاموں کی بھاگ دوڑ کے بعد آرام حاصل کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس عظیم نعمت اور اتنی بڑی نعمت کو محسوس کیا جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں؟ سامعین کرام، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو کرائے میں رہتے ہیں، یا تو صحراؤں میں رہتے ہیں، یا تو ان کے پاس ٹینٹوں میں رہتے ہیں. ان کے پاس جو ہے اپنے لیے اپنا گھر نہیں ہے. ہمارے آقا مولا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کو یاد کرتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے. سامعین کرام، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف جاتے تھے تو کہتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤویہ. سامعین کرام، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے: الحمدللہ اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، الحمدللہ اور پلایا، اور ہمیں کفایت کی، ہماری نگہداشت کی اور پناہ دی. اللہ رب العالمین نے ہم کو پناہ دی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی سہارا. سامعین کرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تھا جو اللہ رب العالمین جب بھی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اللہ رب العالمین کا اس طریقے سے شکریہ ادا کرتے تھے. سامعین کرام، وسیع گھر اور کشادہ مکان سعادت اور خوشی کے اسباب میں سے
ایک یہ ہے کہ جہاں سہولیات مکمل اور ضروریات پوری ہوں. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی. سامعین کرام، یہ جو ہے احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خوشی کے اسباب میں سے ہے، ایک مسلمان کی سعادت اور خوشی کے اسباب میں سے ہے کہ وسیع مکان، کہ اللہ رب العالمین اس کو رہنے کے لیے وسیع و عریض مکان دیا. اور ایک انسان بہت ہی خوش نصیب ہے جس کے پڑوسی بھی جو ہے نیک ہو اور آرام ہو سواری، اور جس چیز پہ وہ سوار کرتا ہے وہ آرام دہ ہو، کسی قسم کو اس کے اندر نقصان نہیں آتا. گرچہ جو ہے پرانے زمانے کے اندر لوگ گھڑ سواری کیا کرتے تھے اور ان سے جو ہے نقصان ہوا کرتے تھے. آج بھی جو ہے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو ہے لوگ کے آج کے ماڈرن سواریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اگر انسان اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہ رہا ہے. سامعین کرام، ہمارے گھروں کا حال ان گھروں کے جیسا نہیں ہے جو ہم نے پہلے دیکھے. آج جو ہے ہم کتنی آسانی اور فراوانی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر دونوں کے صف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آج اگر ہم موازنہ کریں جو آج ہم کو اللہ رب العالمین نے گھر میسر کیا ہے اور اس سے پہلے کے لوگ جس طریقے سے رہتے تھے، دونوں کے اندر آسمان و زمین کا فرق ہے. ان کے اکثر گھر مٹی یا لکڑی کے ہوتے تھے جن کی چھتیں کھجوروں کے اور پتوں کی یا اسی طریقے سے چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی. سامعین کرام، جب بارش برستی تو انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر جھک جائے، ہمارا گھر منہدم ہو جائے، ہوا اڑا کر کے لے جائے. ان کی روشنی چراغوں سے اور کندلوں سے، موم بتیوں سے جو ہے اپنی جو ہے روشنی کیا کرتے تھے. اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت دور دراز نکل جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہ سکے. جبکہ ہم آج ایسے گھروں کے اندر رہتے ہیں جہاں خوشحال زندگی اور سکونت کی کیفیت اور اس طرح کے جتنے آسائش کی چیزیں ہیں ساری چیزیں میسر ہیں. ہمارے گھر مضبوط بنیادوں سے بنے ہوئے ہیں اور پائیدار دیواروں والے ہیں. سامعین کرام، جو گرمی اور سردی دونوں میں یکساں رہتے ہیں اور ہم کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ہمارے گھروں کو اللہ کے فضل سے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آشائش سے آراستہ کیا ہوا ہے. سامعین کرام، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ ابراہیم کے اندر کہا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا. یعنی جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ رب العالمین ہم کو کھانا دے، پینا دے، رہنا دے، تو اللہ رب العالمین سے تم نے جو کچھ بھی سوال کیا اللہ رب العالمین نے تم کو دیا. اگر تم اللہ کی احسان گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو کون کون چیزوں سے نوازا ہے، تو تم گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے. سامعین کرام، رہائش ایک ایسی نعمت ہے، رہنا سکونت گھر ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو بے گھر. سامعین کرام، جن کے پاس گھر نہیں ہے وہی اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. جو زمین کو بستر اور آسمان کو اوڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنہیں نہ کوئی ٹھکانہ میسر ہے اور نہ کوئی چھت جو انہیں سایہ دے. سامعین کرام، مبارک ہے ایسے لوگ، یعنی ایسے بزرگدہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے گھر جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، واللہ جل کے ذکر سے آباد ہوں. اب ہم جس گھر میں رہتے ہیں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس گھر کو جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے آباد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر سے بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو اس سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. یہ جو ہے روایت بخاری اور مسلم دونوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر جس گھر میں ذکر ہو اور جس گھر کے اندر ذکر نہ ہو اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ رب العالمین کے ذکر نہ کیا جائے، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی. سامعین اکرام، جس گھر کے اندر ذکر نہ ہو گویا کہ وہ مردہ کی طرح ہے. گھروں میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا بڑی پریشانیاں ہیں، بہت ہم دکھ اور پریشانیوں سے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، تو گھروں کے اندر برکت کس طریقے سے آئیں گے؟ سامنے کرام سنیے. گھروں کے اندر برکت اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھروں میں برکت حاصل کرنے کے لیے اسباب میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے. جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں اور کھانا کھائیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اور اس بات کی جو ہے شاہد حضرت جابر بن عبداللہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء. یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت، جب گھر میں داخل ہونے کے بعد انسان جب کھانا کھاتا ہے تو جب اللہ جل کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور تابعداروں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ نہ تمہارے لیے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے اپنے رفیقوں سے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، یہاں اور رہو، ٹھکانہ مل گیا۔ اور جب کھاتے وقت بھی اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں کہتا، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے کا ٹھکانہ بھی ہو گیا اور کھانا بھی ملا۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور کھانا کھائیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ سامعین، اسی طریقے سے گھر میں برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ سامعین کرام، لوگوں کو شرم آتی ہے کہ اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو اپنے ہی بال بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا اپنی بیوی کو سلام کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ اللہ رب العالمین کا اس تعلق سے ارشاد اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یا اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر کہا، اللہ رب العالمین کا ارشاد، اللہ رب العالمین کہا، پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے صحابی رسول ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیسلم علی اہلہ، یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیم دی کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا آنا خیر ہو، جب بھی ہم آئیں تو یہ میرا آنا، میرا دخول، میری انٹری جو ہے یہ خیر کی باعث ہو، اور نکلنا جب بھی ہم نکلے، جب ہم اپنے گھر سے باہر ہوں تو یہ ہمارا نکلنا بھی خیر ہو، بھلائی کا ہو۔ اللہ کا نام سے ہم داخل ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام سے جو ہے بسم اللہ کر کے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم باہر نکلے۔ سامعین کرام، اور اپنے رب پر ہم نے توکل کیا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا۔ اس طریقے سے گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پھر اپنے اہل خانہ کو سلام کریں، جب تک میں داخل ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر جو ہے ان کو سلام کریں۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے اور حسن ہے۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو۔ ابو ہریرہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ یہ روایت جو ہے مسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ سامعین کرام، جب سورہ بقرہ، ایک سورہ کی اتنی فضیلت ہے، اگر پوری قرآن کی ہم تلاوت کریں تو اندازہ لگا، اور جسے اس کی اہمیت سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت سے روک دے تو کم از کم اسے اس کے آخری، اگر آپ مکمل سورہ بقرہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم اس کے آخری دو حصے، دو آیتیں پڑھ لیں، جس کو آیات خاتمہ بھی کہا جاتا ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس تعلق سے نعمان بن بشیر راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آیتین ختم بهما سورۃ البقرہ ولا یقرأ فی دار ثلاث لیال فیقربها الشیطان۔ سامعین کرام، یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کر دیا۔ یہ فضیلت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں، مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں، ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ سامعین کرام، ہم تو گھر بنا لیتے ہیں اور پریشان، ہمارے یہاں جو ہے گاؤں سماج کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ گھر بنانے سے پہلے جو ہے کچھ لوگوں کو بلا کر کے کہا جاتا ہے گھر گھیر دیا جائے، یہ کیا جائے، کوچ دیا جائے، پڑھا جائے۔ سامنے کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ گھروں میں برکت حاصل کرنے کا اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس میں نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ ہم اپنے گھر کے اندر اگر نفلی نمازیں پڑھی ہیں تو نفلی نمازیں گھر کے اندر پڑھیں، جیسے کہ راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده
فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیر۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز مسجد میں ادا کر لے، جب آپ مسجد میں نماز ادا کر لیں فرض نماز، تو اپنے گھر کے لیے بھی نماز کا حصہ مقرر کر لیں، یعنی اپنے گھر کو بھی مسجد بنائیں اور اس کے اندر نفلی نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نفلی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، بلکہ نفل نماز کا ثواب گھر میں پڑھنے پر 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں نفلی نماز، اس کے مقابلے میں اگر وہی نفل مسجد میں پڑھی جائے تو فرق ہوگا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی حدیث زمرہ بن حبیب نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطوع الرجل فی بیتہ یزید علی تطوعہ عند الناس کفضل صلاۃ الرجل فی الجماعۃ علی صلاتہ وحدہ، یعنی آدمی کا اپنے گھر میں نفل پڑھنا، ایک انسان اپنے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھنا لوگوں کے سامنے نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سامنے کا یہ فضیلت ویسے ہی ہے جیسے آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اس کی تنہا نماز پڑھنے پر ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھے جماعت سے پڑھے تو جس طریقے سے فرق ہے اسی طرح سے یہ روایت جو ہے ابن شیبہ کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ سامنے کرام، جب مسلمانوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کے گھروں کی طرف آتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ جہاں بھی ذکر ہوگا شیطان وہاں رہے گا ہی نہیں۔ سامنے کرام، یہی نہیں بلکہ گھر فتنوں کے وقت شرعی پناہ گاہ ہے۔ آج جو ہے جتنے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان سڑکوں پہ جو ہے چلے آتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، نہ کہ اللہ رب العالمین نمازیں چھوٹتی ہیں لیکن روڈ پردرشن جو ہے ان کا چھوٹتا نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایسے وقت میں اگر فتنے کا دور ہے تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور برائی اور آزمائشوں سے بچنے کا محفوظ ٹھکانہ یہی گھر ہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ مکتی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیتک، اے اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ انسان کو سب سے زیادہ جب پریشانی ہوتی ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ سامعین کرام، کہیں بھی اگر آپ نے کسی کو 2 تھپڑ نہیں مارا، اگر 2 بات ایسی بول دی جو اس کو چبھنے والی ہے، فوراً وہی بات بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو، جتنا ہو سکے اپنے گھر کی وسعت میں 4 دیواری کے اندر مقید ہو کر کے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ جب بھی تم گناہ کرو تو اس کے اندر اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے اور حسن روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل وذکر منہ ورجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ سب کے سب اللہ عز وجل کے ذمہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو گارنٹی لے رکھی ہے، ضمانت ہے اللہ رب العالمین کے پاس ان کی۔ 3 لوگوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو آدمی سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو، سلامتی کے ساتھ یا سلام کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے وہ پروٹیکشن کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ روایت بھی جو ہے ابو داؤد کی علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فتنے کے وقت میں آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ٹھہرا رہے۔ سامعین کرام، یہ روایت جو ہے دلمی کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ انسان کو، مسلمان کو سکون صرف گھر کی 4 دیواری اور پتھروں اینٹوں سے بنے ہوئے گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ سکون ایک روحانی اور معنوی حقیقت ہے۔ سکون ایک روحانی اور ایک معنوی حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے تعلق سے فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سکون اور راحت کا ذریعہ ان کو بتایا کہ انسان ان کے طرف سکون حاصل کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر کہا وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سورۃ روم کے اندر کہا، کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے جنس سے، تمہارے ہی ذات سے، تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کی، تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ سامعین کرام،
ایک میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تر المتحابین مثل النکاح، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین اکرام، تو گھر اور گھر کے اندر پائی جانے والی اس نعمت کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک معنوی سکون ہے، اس کے دل کو اس کے پاس سکون ملتا ہے اور اس کی جان کو راحت حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے اطمینان اور سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، محبت اور شفقت جمع ہو جاتے ہیں۔ بس تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے جنہوں نے اپنی عطا کی اور اپنی نعمتوں سے ہم کو نوازا۔ سامعین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس گھر کو جو میسر ہے، انسان کو کسی بھی طریقے سے اس کو رہنے کا میسر ہے، اس پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو گھر دیا ہے اس کے اندر کوشش یہ کرے کہ اس گھر کے اندر برکت آئے، اور برکت حاصل کرنے کے میں نے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے ایسے لوگوں کو گھر میسر کرنے کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے گھر سے نوازا نہیں ہے، چاہے وہ جزوی طور پہ ہو یا مکمل طور پہ ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، جو ہم لوگ کو گورنمنٹ کی طرف سے اسائن کیا گیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہیں بھی پریشان ہیں، اگر بے گھر ہیں، اللہ رب العالمین کو ان کو گھر میسر کر۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہے، اللہ رب العالمین کو روزی روٹی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہے، اللہ رب العالمین کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمان کہیں بھی پریشان ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کو غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یعنی اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا هو وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقیموا الصلاۃ۔